سے آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ایک جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ تو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ماہ کی کچھ فضائل، اس ماہ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ہیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی اسلام کا جو قمری کیلنڈر ہے اس کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی ایک عمومی خصوصیت ہے، لیکن جو خصوصی طور پر اس کو اہمیت حاصل ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کی روح ہے، اسلام کا فلسفہ سیاست ہے، اسلام کا فلسفہ حیات ہے۔ دین اسلام کو یہ ایک اہمیت حاصل ہے کہ یہ فقط کچھ عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طور پر شعور کا ایک نصاب ہے، ایک مکمل طور پر ایک طرز عمل کا ایک سانچہ اور ایک ڈھانچہ ہے جس کے مطابق ایک بندہ مومن کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے اس تصور اور اس مزاج کو سمجھنا چاہیں تو محرم الحرام کے اس اہم واقعے یعنی شہادت امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا اور اہمیت کیا ہے اس شہادت کی جو شہادت سیدنا امام نے پیش کی ہے۔ بہت ساری ہماری جو مذہبی طبقات ہیں وہ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جو تصور ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کتنی مضبوط تعلیمات ہیں سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے۔ اسلام چونکہ حق کا علمبردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہی سچائی کو، حق کو سچ ثابت کیا اور باطل کو جھوٹا ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام موجود ہو، اسلام کو ماننے والے موجود ہوں تو باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے، ایک مزاحمت ہمیں ملتی ہے، اور اس مزاحمت کی سب سے مضبوط مثال کربلا کے واقعے میں پوشیدہ ہے کہ جب یزید کی شکل میں باطل کو اسلام پر مسلط کر دیا گیا، ایک غیر قانونی اور ناجائز تسلط اسلامی ریاست پر قائم ہو گیا، تو وہاں پر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کی، مخالفت کی ایک تاریخ رقم کی، اور ایسی بہادری اور جرت کے ساتھ مخالفت کی کہ باطل کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ شکست کھائے، سوائے اس کے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے۔ امام کی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، امام کا ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی کہ جب باطل حق پر غالب آنے لگے، جب باطل اپنے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے
طاقتور ہو جائے تو سچ کو اس وجہ سے نہیں دب جانا چاہیے کہ سچ والی جو ایک ڈائریکشن ہے، جو سائیڈ ہے، وہ کمزور ہے، بلکہ اہل حق کا یہ تقاضا یہ ہے، حقانیت اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولا جائے، ڈنکے کی چوٹ پر پوری جرات اور بہادری کے ساتھ اس باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے طبقات فکر بھی پائے جاتے ہیں، ایسے مکاتب فکر بھی پائے جاتے ہیں، ایک ایسی سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ جو امام کے اس عظیم شہادت کو کم کرنے کے لیے یا اس فلسفے کو کمزور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک شہزادہ جیت گیا، دوسرا شہزادہ شکست کھا گیا۔ حالانکہ شکست اور فتح کا تصور حقیقت میں زمینی حقائق کے مطابق یہ نہیں ہوتا کہ جو شہید ہو گیا، جو قتل ہو گیا، وہ شکست خوردہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ہم ایک کرائٹیریا بنا لیں شکست اور فتح کا، تو پھر تو جتنے بھی بڑے بڑے ہیروز ہیں کسی بھی قوم کے، وہ سب شکست خوردہ ہیں کہ جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، پھر تو وہ ساری شکست خوردہ ان کو تصور کیا جائے گا۔ تو کسی کا شہید ہو جانا یا کسی کا ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شہزادہ ہار گیا، بلکہ اصل جو شکست اور فتح کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے امام میدان میں اترے تھے، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، یا باطل قوتیں جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھیں، کیا وہ مقاصد ان کو حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امام کی شہادت اس فتح کی نوید ہے جس فتح کے لیے امام اپنی پوری خاندان کو لے کر ایک صحرا میں تشریف لے آئے تھے۔ وہ فتح یہ تھی کہ جب تک تاریخ پڑھی جاتی رہے گی، جب تک لوگ 10 محرم کو، عاشورہ محرم کے اس سانحے کو یاد کرتے رہیں گے، تب تک ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں، ان کی یادداشتوں میں یہ بات قائم رہے گی کہ ایک باطل کے سامنے ایک اسلام کے علمبردار نے مزاحمت کی تھی اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جب یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ ایک باطل قوت تھی، تو پھر تحقیق کرنے والوں کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی کہ اس باطل قوت میں کیا کیا خرابیاں تھیں جن کے سامنے امام کو نکلنا پڑا، جن کے سامنے امام کو مزاحمت کرنا پڑی۔ اور جب ہمارے سامنے وہ تصورات آ جائیں گے، باطل کی وہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ جن کے سامنے امام نے مزاحمت کی ہے، جب تک لوگوں کے نظر میں، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں رہیں گی، تب تک وہ باطل قوتوں کے خلاف نفرت کرتے رہیں گے۔ اور جب تک یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں تازہ رہیں گی کہ امام نے ایک نیک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے جہاد فرمایا تھا اور شہید ہو گئے تھے، تب تک لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بھی ایک تصور قائم رہے گا کہ جہاں پر بھی باطل کو دیکھو، جہاں پر بھی برائی کو دیکھو، اس کو اپنی قوت بازو سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم روک نہ بھی پائے، اگر ظاہری طور پر تم شہید بھی ہو گئے، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، پھر بھی تمہیں ڈٹنا ہے، تم نے اس باطل کے خلاف مزاحمت کرنی ہے۔ یہ ایک پس منظر تھا کربلا کی شہادت کا، پورے معرکہ کربلا کا۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔